بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ارشد اقبال وارثی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا، سبسکرائب کیا، اسے لائک کیا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک بہت زبردست ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ پر بچیوں کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، داغ بن جاتے ہیں، ریشز ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سی بہنوں نے، بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے انہیں اللہ کے اسما سے ایک وظیفہ بتایا۔ اور یاد رکھیے، میں کبھی بھی کوئی وظیفہ ایسا کسی کو نہیں دیتا جس کا میں نے پہلے خود تجربہ نہ کیا ہو، جسے پہلے آزمایا نہ ہو۔ تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کیا کریں کہ آپ نے خود یہ وظیفہ آزما کر دیکھا ہے، کیا ہے۔ میں یقینی طور پر تب تک آپ کو کوئی وظیفہ کبھی انشاءاللہ تعالی نہیں دوں گا جس پر میں نے خود جس کا عمل نہ دیکھا ہو، جس کو آزما کر نہ دیکھا ہو، جس کے فائدے نہ دیکھے ہوں۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی ایسا وظیفہ آپ کو دینا ہوا جس کے متعلق میں نے تجربہ نہیں کیا، جسے میں نے آزمایا نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں گا کہ بھئی یہ وظیفہ میں نے عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے سورہ طارق کی آیت نمبر 8 سے آپ کو بتایا تھا، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اس پر بھی کافی لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیا ہے، تو الحمدللہ میں نے اسے کیا بھی، اس کا فائدہ بھی دیکھا، اس کا نفع دیکھا، اور نفع دیکھنے کے بعد ہی صرف اس نیت سے کہ مسلمانوں کو اس سے نفع ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے کلام سے۔ دیکھیں، تمام بیماریوں کا علاج، تمام دنیاوی مسائل کا حل اگر ہے تو قرآن مجید میں ہے، اللہ کے اسما میں ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اپنی جلد کا، اپنے چہرے کا، اپنے بدن کا، یا اپنے جس مسئلے کا بھی حل لیتے ہیں، وہ اللہ کے اسما کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چہرے کے داغ دھبے جو ہمارے ہو جاتے ہیں، یہ چہرے پہ سے رونق جن کے ختم ہو جاتی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے چہرے پہ رونق واپس لوٹ آئے، ان تمام کے لیے وظیفہ شافی ہے۔ اور اس کا تجربہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ بچے بچیاں میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے چہرے پہ دانے نکل آئے ہیں، یا بہت عجیب سے ان کے چہرے پر نشانات پڑ گئے تھے، اور یہ وظیفہ کرتے ہی الحمدللہ پہلی مرتبہ میں رزلٹ نظر آیا، اور یہ رزلٹ آپ کو بھی نظر آنے والا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وظیفے میں سب سے اہم بات ہوتی ہے آپ کا وظیفے پر یقین ہونا، کہ آپ اس وظیفہ پر کتنا یقین کر رہے ہیں، آپ کو اس بات پر کتنا بلیو ہے کہ اللہ کے کلام سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں، اللہ کے کلام سے ہی تمام نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو جب یہ یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو ضرور 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 کامیابی ملے گی۔ تو آج کا وظیفہ اللہ کے 2 اسما پر مشتمل ہے، یا متکبر یا کریم۔ اور اسے کرنا کس طرح ہے، اس کا بہترین طریقہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس میں اور ہم کیا کیا رعایت کر سکتے ہیں، کیا اس میں آسانیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 بوتل پانی تقریباً 1.5 لیٹر کی جو ہوتی ہے وہ آپ لے لیجئے، یا کسی جگ میں پانی لے لیجئے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 121 مرتبہ یا متکبر یا کریم اللہ کے یہ 2 اسما 121 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بسم اللہ شریف پڑھیں، اور پھر یا متکبر یا کریم یا متکبر یا کریم یا متکبر یا کریم 121 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں صرف 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب یہ جو پانی جس کو آپ نے دم کیا ہے، اس پانی سے آپ فجر کا وضو کریں۔ اب وضو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک بول لے لیں، آپ کوئی ٹپ لے لیں چھوٹا، اور اس ٹپ کے پانی میں آپ اپنے چہرے کو دھوئیں، اور چہرہ دھونے کے بعد باقی جسم کو بھی اس سے دھو لیجئے۔ اور اگر آپ صرف چہرہ دھونا چاہ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، صرف چہرہ دھو لیجئے۔ لیکن اگر آپ اس پانی سے وضو کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اگلے دن صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں گے تو آپ خود حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آپ کا چہرہ فریش ہوگا، داغ دھبے ماند پڑ جائیں گے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن میں ہی آپ وظیفہ کریں گے تو جو آپ کے چہرے سے داغ دھبے تمام غائب ہو جائیں گے، ایسا میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جب پہلا سورج طلوع ہوگا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چہرہ دھویا، اس پانی کو ضائع مت کیجیے گا، سیوریج میں مت بہائیے گا۔ اس پانی کو چونکہ آپ نے اللہ کے 2 اسما پڑھے ہیں، پانی جو بچ گیا ٹب کے اندر اسے کسی درخت میں ڈال دیں، پودوں میں ڈال دیں یا چھت پر ڈال دیں۔ یہ ایک اور آسان طریقہ ہے، جو لوگ فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہیں اب وہ چھت کہاں سے لائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹوال وغیرہ اس پانی سے تر کر لیں اور اسے بالکنی میں ڈال دیں، وہ سوکھ جائے گا پانی تمام سورج کی حدت سے، اور یہ پانی آپ کا سیوریج میں نہیں جائے گا۔ اب فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کیا، فجر سے پہلے یہ عمل کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور اب دوسری مرتبہ آپ کو کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، فراغت ہو گئی، اب آپ سونے جا رہے، ایک مرتبہ یہی عمل دوبارہ کر لیجئے، اسی طرح پانی پر اول آخر درود پاک بسم اللہ پڑھیے اور 121 مرتبہ یا متکبرو یا کریم پڑھیے اور اس پانی سے وضو کیجئے، اور اب درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن نہیں گزریں گے آپ کو اپنے چہرے پہ سے داغ دبے غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چہرہ فریش ہو جائے گا، اس چہرے پر انشاءاللہ تعالی اسما کی برکت سے نور اتر آئے گا۔ تو یہ آپ عمل ضرور بالضرور کیجئے گا اور اسے کر کے دیکھیے گا۔ اب دوسرا طریقہ کہ جو لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت کم از کم، اب فجر میں اگر کوئی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے پہلا فوکس نماز ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ نماز بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، اس کے دل میں اپنے پروردگار کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت بڑھتے 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 ایک دن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان کو دوزخ سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ اسے جلنا پڑے گا، بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، اور وہ جنت کی طلب میں بھی نیکی نہیں کرتا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز بندے کو خدا سے قریب کرتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر عظیم نعمت کچھ نہیں ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو راہ ہے کہ میں آپ کو آج وظائف بتا رہا ہوں، مجھے دلی طور پر ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اللہ کی محبت کے موضوع پر، اور تمام ویڈیو اسی پر بناؤں، لیکن احباب کی فرمائش ہوتی ہے کہ عشت بھائی آپ اس موضوع پر بھی بنائیں، اس پر بھی بنائیں۔ اب ایک دوست نے کہا کہ کیا ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے؟ تو ضرور منتقل ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ جو ٹیلی پیتھی کا ہم عمل کر رہے ہیں نا، دراصل لوگوں کو سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے خیال دوسری جگہ بھیجتے ہیں، جسے خیال رسانی کہتے ہیں، خیال خوانی نہیں، خیال رسانی، اپنے خیال دوسرے تک بھیجنا۔ تو یہ عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ صحابہ نے کیا ہے، تو میں نے کہا بالکل، آپ دیکھیے تاریخی کتابوں میں پڑھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے محاذ پہ جہاد پر گئے تھے، تو آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا یا ساریہ الی الجبل۔ تو یہ ساریہ تو ایران میں موجود تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو یہ خطاب جو آپ کر رہے تھے یہ آواز حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران میں سنی، اور جب پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کا ایک دستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بہترین مثال ہے صحابہ کرام سے اس ٹیلی پیتھی کو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ٹیلی پیتھی کیا، لیکن یہ لفظوں میں الجھنے والی بات ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کی آیات پڑھنے سے سینہ منور ہوتا ہے، علم و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کبھی اس قسم کی ویڈیو بھی نہیں بناتا جس پر کوئی مسالک وغیرہ کے معاملات ہوں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو تب اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے کام کو جب وہ اپنے مسلک کا بندہ پاتے ہیں۔ حالانکہ میں یہاں پر کل مسلمانوں کی محبت کی بات کرتا ہوں، اور یہ تمام وظائف اس لیے کہ لوگوں کو نفع پہنچے، لوگ اپنے اپنے معاملات کے ساتھ ان وظائف کو اپنائیں، اللہ کے اسما کو اپنائیں اور انہیں فائدہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ ٹیلی پورٹیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، چاہے لوگوں کو پسند آئے نہ آئے، لیکن اس کا جواز قرآن مجید کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے موجود ہے، اور میں بے شمار آپ کو دلیلیں دوں گا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، حالانکہ مجھے ان چیزوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، ایک عمر تھی، اس عمر میں یہ چیزیں مجھے بھی بہت اٹریکٹ کرتی تھیں، بہت مجھے متوجہ کرتی تھی،
لیکن پھر جب دھیرے دھیرے صوفیہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی تو ان چیزوں میں نکل آیا. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کا، اس کا ایک طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فجر کی نماز سے پہلے کسی پانی پہ دم کریں، یا متکبر یا کریم، یہ اللہ کے دو اسما 121 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، پھر اس پانی سے چہرے کو دھوئیں، وضو کریں، کسی ٹب کے اندر بول میں اس پانی کو ادب سے کہیں بہا دیں. ادب بہت اہمیت کا حامل ہے. جس کے پاس ادب نہیں ہے اسے کوئی نعمت نہیں ملتی، اسے قرآن سے ہی فائدہ نہیں ہوتا، حدیث سے ہی فائدہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے دل بھی منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے منور ہو جاتے ہیں. تو پہلا طریقہ بتا دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے نہیں کر پا سکتے، ان کی کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے، تو انہیں چاہیے کہ رات کو کم از کم سوتے وقت ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کریں. رات کو سونے سے پہلے یا متکبر یا کریم 121 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور جب شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، اور پھر رات کو وضو کر اور پھر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے چہرے پر نکھار آ جائے گا. آپ کے چہرے پر یہ ایکنی وغیرہ کی جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے گی، جھائیاں ختم ہوں گی. یقین یقین یقین، سب سے اہم چیز ہے یقین. پھر دوسری چیز ہے ادب. کسی چیز پر جب تک آپ کا بلیو نہیں ہوگا، وہ وظیفہ آپ کو کوئی بھی بتائے، عمل اس کا آپ کو ظاہر اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. اور جب آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو پہلی مرتبہ میں ہی جب آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ عشرت اقبال وارثی نے سچ کہا تھا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا تھا. اور کیوں یہ سچ نہ ہو کہ اللہ کے اسما سے اگر آپ کے چہرے پر رونق اور تر و تازگی نہیں آئے گی، اگر نمازوں سے تر و تازگی نہیں آئے گی، تو یہ جو میڈیسن ہے جس کے بارے میں ہم وثوق سے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں جو میڈیسن دی جا رہی ہے اس میں کیا کیمیکل ڈالے گئے ہیں، اس کا ریئیکشن ہمارے چہرے پر کیا آئے گا. کیونکہ بعض اوقات تو لوگ ایسے بھی میرے پاس آئے جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے چہرے کو سنوارنے پہ لگایا، لیکن ان کا چہرہ مزید بگڑ گیا. اور یہ یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ اسم اعظم یا متکبر یا کریم پڑھا، انہوں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ چہرے پر جو داغ دھبے تھے وہ دور ہو گئے. تو جن بہنوں کو بھائیوں کو یہ پریشانی ہے وہ اس پر عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالی. جن بھائیوں کو بھی اس قسم کی پرابلم ہے، مشکلات ہیں، وہ ضرور اس وظیفے کو اپنائیں. انشاءاللہ ضرور 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 نفع حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے عشق سے بھر دے، سچا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دید و وصال کی نعمت عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو آسانی عطا فرمائے. جتنے بھی بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر آسانیاں، ان کو امداد عطا فرمائے، ان کے معاملات کو حل فرمائے. جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے. اور جن احباب نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں. جنہوں نے لائک کیا ہے، جنہوں نے پذیرائی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے.